اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا جو طریقہ بتایا وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ کلمات اللہ کے رسول نے اپنی احادیث مبارکہ میں بتایا جن کلمات کے ذریعے سے ہم دعا فرمائیں تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا اسم اعظم سے کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کلمات میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ضرور پڑھا کرو۔ یہ بھی اللہ کے رسول نے اس کی تائید فرمائی کہ آیت کریمہ جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے پڑھنے کا بھی اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ دعا کرتے وقت ان الفاظ کو درمیان میں کہا کرو۔ جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی، اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ سے انہیں باہر نکال دیا تھا اس دعا کی برکت سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں میں یا ذوالجلال والاکرام ان کلمات کو لازم کہا کرو اپنی دعاؤں میں، یا ذوالجلال والاکرام، اور فرمایا کہ یا ذوالجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو اپنی دعاؤں میں، اس کو مطلب شامل کریں، یا ذوالجلال والاکرام، دعا کرتے کرتے درمیان میں اللہ سے یوں اللہ کو پکاریں، اے جلال اور کریم ذات، یا ذوالجلال والاکرام، اے جلال والی اور کرم والی ذات، یوں اللہ سے دعائیں مانگیں۔ یا ارحم الراحمین دعا کے درمیان کہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو اس طریقے سے دعا کی جائے تو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔